الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، صد احترام بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، آج کی اس مبارک تقریب میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا شرف بخشا ہے۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری پر رب کریم ہم سب کی نجات اور ہدایت مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں اس مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے محترم جناب قاسم صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو، پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کریم نے انہیں بہت بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قدر و منزلت کا اندازہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، مارکیٹ سے ہٹ کر ان کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سونے کی قیمت کا اندازہ سونے کی مارکیٹ میں، ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہیرے کی مارکیٹ میں۔ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس جہان میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جہان اس کی قیمت کا جہان نہیں ہے، اس کی قیمت کا جہان آخرت ہے۔ جیسے آپ سونے کو تولنے کے لیے سونے کے ترازو جو ہوتا ہے اسی میں سونا تولا جاتا ہے۔ سونا لوہے کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا، جس پر لکڑی تولی جاتی ہے اس پر سونا نہیں تولا جاتا۔ سونے کا ترازو اور ہے، لکڑی کا ترازو اور ہے، لوہے کا ترازو اور ہے۔ اسی طرح قرآن پاک جو حفظ کر رہا ہے، اس کا کیا وزن ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کو تولنے کے لیے دنیا میں کوئی ترازو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے
خلاق عالم رب ذوالجلال کل قیامت کے دن جب وزن اعمال کے لیے ترازو قائم کریں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ قرآن پاک اور قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ کتنا بڑا عمل تھا۔ چونکہ ابھی اگر کسی کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی ڈگری ہے، انجینئر کی ڈگری ہے، تو یہ چونکہ اس کی مارکیٹ ہے، لوگ اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کا جہان ہے۔ نہیں بھی، یہ اس کا جہان ہے۔ اس جہان میں ہر ڈگری کی قدر و منزلت ہے، لیکن قرآن پاک کی جو ڈگری ہے، اگر آپ کہیں لے کر کے چلے جائیں تو کوئی نوکری نہیں ملے گی، اس کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی مارکیٹ نہیں۔ کل قیامت کے دن دنیا بھر کی ڈاکٹروں کی ڈگریاں سامنے ہوں، انجینئروں کی ڈگریاں رکھی ہوں، کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، لیکن جب قرآن کی ڈگری آئے گی، حافظ قرآن آئے گا، اس کا جو اعزاز و اکرام ہوگا کل قیامت کے دن، خلاق عالم رب ذوالجلال اپنی ربوبیت اور قدرت کے ہاتھوں سے حافظ قرآن کے سر پر تاج سجا دیں گے۔ آج اگر کسی بچے کو صدر، گورنر، وزیر اعظم کے ہاتھ سے ایوارڈ مل رہا ہو تو ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی کہ دنیا بھر نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا، پورے صوبے نے دیکھا، پورے شہر نے دیکھا کہ صدر نے، وزیر اعظم نے ہمارے بچے کو ڈگری دی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جہاں اولین و آخرین سب ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، نبی الانبیاء ہوں گے، سید الاولین والآخرین ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تا حد نظر دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، انسانیت ہی انسانیت ہوگی۔ اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، سبھی ہوں گے۔ اس موقع پر اعزاز و اکرام کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور اعزاز و اکرام کیا ہے؟ اللہ اکبر، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے کہ ظلمت بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ اب چہرہ چمک رہا ہے، ایسے نور اور روشنی نکل رہی ہے جیسے سورج سے نکلتی ہے، اور اسے لایا جا رہا ہے۔ لوگ اشش کریں گے، یہ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے، کون ہے یہ؟
اور صرف حافظ کو نہیں، اس کے ساتھ میں اس کے والد کو بھی لایا جائے گا، والدہ کو بھی لایا جائے گا، دونوں کو لایا جائے گا۔ اور رب ذوالجلال اس موقع پر جب سب لوگ موجود ہوں گے، اپنی قدرت کے ہاتھوں حافظ کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے جس کے ایک موتی کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی شرما جائے۔ اندازہ کریں اس وقت کیا اعزاز ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، اگر کوئی آدمی صدر کا، وزیر اعظم کا قریبی ہو تو لوگ اس سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پہچان لے، ہمیں یہ پہچان لے۔ کل قیامت کے دن آپ یقین جانیں لوگ حفاظ کے دائیں بائیں گھومیں گے کہ یہ ہمیں پہچان لے۔ جو اعزاز اللہ کے ہاں وہاں ہوگا اس کو دیکھ کر حافظ کے دائیں بائیں گھومیں گے کہ یہ ہمیں پہچان لے۔ اور اللہ جو اس وقت حفاظ کو رسپیکٹ دیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حافظ تو بہت آگے کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک عام نمازی اس کے سامنے سے اہل جہنم کو لے جایا جا رہا ہوگا، جہنمی لوگ جنہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم ہے۔ اب وہ جو جہنمی ہیں وہ دیکھیں گے اہل جنت کو کہ یہ جنتی ہیں، پہچانیں گے، چہرے ہی بتائیں گے۔ ان کے چہرے سفید روشن چمکتے ہوئے روشنی نکل رہی ہے، اور ایسی روشنی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، سورہ حدید پڑھیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، روشنی روشنی ہوگی۔ اور تاریکی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو ہاتھ نہیں نظر آئے گا۔ اس وقت منافقین اور کافر لوگ کہیں گے رکے رکے، اپنی روشنی میں ہمیں بھی لے کے چلیں۔ وہ کہیں گے میاں روشنی کا بازار تو پیچھے چھوڑا ہے، یہاں روشنی نہیں ملتی۔ وہ روشنی کا بازار تو دنیا کا بازار تھا جہاں روشنی ملتی ہے، ہم تو وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو یہ کہ چہرے روشن چمکدار اعزاز و اکرام سے لایا جا رہا ہے، اور نمازی جو نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے اس کو تیار ہوگا جنت میں جانے کے لیے۔ پاس سے اہل جہنم گزریں گے۔ اب جب پاس سے اہل جہنم گزریں گے تو ایک جہنمی نمازی کو ارے وہ اسے دیکھ کے حیران، یہ اسے دیکھ کے حیران، وہ کہے گا یار آپ نے مجھے پہچانا؟ جہنمی اہل جنت سے کہے گا نمازی سے آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کچھ سمجھ تو آ رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ فلاں وقت ایک دن آپ کے وضو کے لیے میں نے پانی کا انتظام کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کے وضو کے لیے میں نے پانی کا انتظام کیا تھا ایک دن۔ اس نے کہا بالکل مجھے یاد آ گیا۔ اس نے کہا یار میں تو جہنم میں میرا تو لکھ دیا گیا ہے، آپ میری سفارش کرتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ یہ نمازی اس جہنمی کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس نے ایک دن میرے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، مجھے وضو کرایا تھا، اس سفارش پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ تو ایک عام نمازی کی بات کر رہا ہوں، حافظ تو بہت آگے کی چیز ہے، بہت ہی آگے کی چیز ہے۔ اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ ایسے لباس ماں باپ کو پہنائیں گے کہ جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں، مثال نہیں۔
اور حافظ سے کہیں گے کہ قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ، الحمد سے شروع کر، ہر آیت پہ تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارا گھر کے نیچے کا پورشن ہے، اوپر کا پورشن ہے، 2 چھلانگے لگائیں اوپر کے پورشن میں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، اور یہ حافظ جو ہے قرآن پڑھتا جائے گا، درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا، اور ساتھ ساتھ والدین بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہوں گے، ان کے درجے بھی بلند ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ دیکھو، ہم سبھی پریشان ہیں۔ وہ الگ بات ہے، کوئی جلدی سے اپنی پریشانی کھول دیتا ہے، اور کوئی ضبط کا بندھن جو ہے وہ باندھے رکھتا ہے، جلدی سے کھولتا نہیں، ہیں سبھی پریشان۔ اب چاہتے بھی ہیں کہ اس پریشانی سے نکلیں، چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہے۔ کیوں؟ میں اس کی مثال عرض کروں۔ ایک آدمی حکیم کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے جا کے کہا کہ ذرا مجھے دیکھیے۔ انہوں نے چیک کیا، دوائی لکھ کے دے دی کہ آپ کی یہ دوائی ہے، 1 مہینہ کھائیں۔ 1 مہینے کے بعد یہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آ گئے، ڈاکٹر سے آ کر کے کہا کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا آپ نے دوائی کیسے کھائی تھی؟ یہ کہتے میں نے تو کھائی نہیں، لی نہیں، تو کیا کیا پھر؟ کہا نہ کھائی نہ لی نہ خریدی، بس میں نے وہ جو پرچہ آپ نے لکھ کے دیا تھا اس کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا اور اس کو جیب میں ڈال لیا، اس کو جیب میں ڈال دیا اور آپ کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خیر سے اگر آپ نے چند مہینے اور جیب میں ڈالے رکھا اور نہ کھائی تو پھر اسی طرح آپ قبرستان میں پہنچیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک تو جب ہی ہوں گے جب آپ کھائیں گے، استعمال کریں گے۔ جب تک استعمال نہیں کریں گے، چومنے سے، آنکھوں سے لگانے سے، اس کو دیکھنے سے بات بنے گی نہیں۔ تو ڈاکٹر نے غلط بات کہی، جیسے اس نسخے کو استعمال کیے بغیر شفا ممکن نہیں، بالکل اسی طرح سے خلاق کے عالم رب ذوالجلال نے یہ قرآن جیسی کتاب ہمیں دی ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم خوشبو لگا دیں، اچھا جزدان بنا دیں، خوبصورت رحل لے لیں، اس میں رکھ دیں، سال کے بعد 2 مہینوں کے بعد اس کو نکال لیا اور دیکھ لیا، نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی ہے یا تیرے خلاف گواہی ہے۔ قرآن سے اگر تعلق جوڑ لیا، تعلق جوڑنے کا کیا معنی؟ قرآن سے دوستی کر لی، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تو پھر یہ قرآن تیری اپنی دوستی کا حق نبھائے گا، پھر مشکل مراحل میں یہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر قرآن کو پیٹھ دکھائی، قرآن سے منہ پھیرا، تو پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی پریشانیوں اور مصیبتیں ہمارا مقدر بنے گی،
اور آخرت کی رسوائیاں تو کہیں گئی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، سبھی مجمع سے میری درخواست ہے، آج خبر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، خبریں دیکھنے کے لیے ٹی وی پر، اخبار دیکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے۔ سچی بات یہ ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے دن ہو جاتے ہیں قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتے، ترجمہ پڑھ کے نہیں دیکھتے۔ تو پھر بتائیں، جب کوئی مسلمان قرآن کو پیٹھ دکھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے شامل حال کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ سچا اور مضبوط رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بچے نے جیسے محنت سے پڑھا ہے، ہماری دعا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ اس قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ اس بچے کو، اس کے والدین کو، پورے خاندان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کریم اپنے کرم سے جو دولت عطا کی ہے، اس کے صدقے سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابیوں اور ترقیات سے ہم کنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بورڈ ہے ہمارا، اس بورڈ میں اس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کا امتحان دیا تھا، تو ممتاز اس کی پوزیشن آئی ہے۔ ممتاز A1 گریڈ کو کہتے ہیں، یعنی 90 سے اوپر۔ تو اس کے اوپر اسے وفاق المدارس کی طرف سے یہ سند جاری کی گئی ہے۔ اس موقع پر ہم اس بچے کو یہ اس کی سند دے رہے ہیں۔ بہت مبارک، ماشاءاللہ، اللہ پاک نیک صالح بنائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی اب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس بچے کی، اس کے والدین کی، ددحال کی، ننحال کی، پورے خاندان کی، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے آج کی اس مبارک تقریب میں جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں، ہمارے مرد اور خواتین، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، سب کی نجات کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس کی برکت سے، اس بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے اس بچے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بس سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس بچے کی خیر و برکتیں پورے گھر میں اور خاندان میں مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ان کے گھر میں رزق میں فراوانی نصیب فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اس بچے کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو عافیتوں، خیروں اور راحتوں میں تبدیل فرما دیجیے، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس بچے کو اور اس کے والدین، پورے خاندان کو، ہم سب کو ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں، آخرت کی زندگی میں عزتیں، عظمتیں نصیب فرما دیجیے۔
آنے والی زندگی کو خیروں، برکتوں، رحمتوں اور عافیتوں والی بنا دیجیے، قدم قدم پر آسانی اور خیر مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے یا اللہ پاک ہمارے ملک میں، ہمارے شہر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ جو دولت آپ نے بھائی قاسم صاحب کو نصیب فرمائی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سبھی اس دولت کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہر مسلمان کو اس دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اس دولت کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے بچے کو قرآن کا حافظ، عالم، بعمل بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک تقریب کا جو انعقاد اور اہتمام کیے ہے بھائی قاسم صاحب نے اور تمام شرکائے مجلس کو اس میں مدعو کیا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس بچے کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی، یاد رکھنے کی، دہراتے رہنے کی، سناتے رہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سستی، کاہلی اور غفلت سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک مجلس میں ہم میں سے جس کی جو جو دعائیں ہیں اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے، ہم سب کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، انہیں پورا فرما دیجیے، ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔